الحمدللہ صاحب الجلالہ والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں مسلمانوں پر روزوں کو فرض کیا اور روزہ رکھنے والوں سے بڑے اجر کا وعدہ کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کو نقل فرماتے ہیں، للصائم فرحتان، کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں۔ للصائم فرحتان، روزہ رکھنے والوں کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں، یفرحہم، جو اسے خوش کر دیں گی۔ ایک نعمت اور ایک خوشی تو وہ ہے جو انسان کو حاصل ہو لیکن محسوس نہ ہو، دوسری خوشی وہ ہے کہ انسان کو حاصل ہو اور اسے وہ خوش کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانے اپنے نبی کی زبان سے، للصائم فرحتان یفرحہم، کہ روزے دار کو دو ایسی خوشیاں ملیں گی جو اسے خوش کر دیں گی۔ پہلی خوشی کیا ہے، اذا افطر فرح، کہ جس وقت افطار کر رہا ہوگا اس وقت خوش ہو جائے گا، کہ جس وقت افطار کرے گا، افطاری کرنے بیٹھے گا، اسے ایسی خوشی ملے گی کہ خوش ہو جائے گا۔ عمومی طور پر افطار کرنے والے تین بڑی نعمتوں کو گوا دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر افطار کرنے والے تین چیزوں سے بے پرواہ ہوتے ہیں اور تین چیزوں کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا۔ انشاءاللہ اس میں بتاؤں گا کہ کون سی تین چیزیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہلی خوشی کب ملے گی، جب وہ افطار کرے گا، اور دوسری خوشی کب ملے گی، اذا لقی ربہ فرح بصومہ، کہ جب قیامت کے روز اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو خوش ہو جائے گا۔ جب اپنے رب کے آمنے سامنے آئے گا، جب اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا تو اپنے روزے سے خوش ہو جائے گا۔ فرح بصومہ، اپنے روزے کے اجر کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ بہت سارے اعمال پر اللہ تعالیٰ نے جزا کو، اس کے انعام کو اس طرح بیان کیا کہ ہم تمہیں کچھ نیکی دے دیں گے، چلو 1 کا 70 دے دیں گے، چلو اس نیکی پر تمہیں فلاں چیز دے دیں گے، اس نیکی پر تمہیں جنت کا محل دے دیں گے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی وہ فرمائی جو ہماری عقل کے اندر آ جائے۔ جیسے کہ ایک بچہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ ابا برج خلیفہ کتنا بڑا ہے، اس نے کہیں سے برج خلیفہ کا نام سن لیا۔ اب باپ بچے کی ذہنی سطح دیکھتے ہوئے اسے یہ کہتا ہے کہ بیٹا آپ کے اسکول سے بڑا ہے، تو وہ بولے گا ابا اسکول سے ہی بڑا ہے؟ ہاں بیٹا اسکول سے ہی بڑا ہے۔ اب برج خلیفہ کہاں ہے، اسکول کہاں؟ کیونکہ بچے کی آنکھوں نے سب سے بڑی عمارت جس کا اس نے مشاہدہ کیا تھا وہ اسکول تھا۔ بچے کے ذہن میں سب سے بڑی عمارت کا جو خاکہ بیٹھا ہوا تھا اس کی ذہنی سطح کے مطابق وہ اسکول تھا۔ اب باپ اسے برج خلیفہ کیسے سمجھاتا؟ اس نے صرف اتنا کہہ دیا کہ بیٹا آپ کے اسکول سے بھی بڑی ہے۔ اب برج خلیفہ کہاں اور اسکول کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ ابھی جب اپنی نعمتوں کا انعام بتاتے ہیں تو ہماری عقلوں میں وہ آ نہیں سکتا، ہماری عقل میں وہ سما نہیں سکتا، ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ چلو تمہیں 70 دے دیں گے، 1 کے بدلے 70 دے دیں گے، اس نیکی پہ تمہیں جنت میں محل دے دیں گے، اس نیکی پہ فلاں چیز دے دیں گے۔ اب معلوم نہیں کریم کے پاس جائیں گے تو وہ کریم کیا عطا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑھ کر عطا کریں گے۔ بادشاہوں کے بادشاہ جب مہمانی کریں گے تو اپنے شاہ نشان مہمانی کریں گے۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ پہلی خوشی روزے دار کو کیا ملے گی، اذا افطر فرح، کہ جب وہ افطار کرے گا نا وہ خوش ہو جائے گا۔ روزے دار اور روزہ نہ رکھنے والے روزے کے وقت اپنے چہرے سے پہچان لیے جاتے ہیں۔ روزے دار کے چہرے پہ خاص قسم کا نور ہوتا ہے، ایک خاص قسم کی اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر روحانیت رکھ دیتے ہیں جس سے کوئی اگر غور کرے تو روزے دار کو پہچان لے گا۔ ایک شخص وہ ہے جس نے روزہ رکھا، دوسرا شخص وہ ہے کہ جس نے روزہ نہیں رکھا۔ جب دونوں دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے نا تو جو رغبت کھانے کی طرف روزے دار کو ہوگی نا، اور پورے دن کی بھوک پیاس جس کی وجہ سے تھی اسی کے حکم پر اٹھا کے جب کچھ منہ میں رکھے گا نا تو جو لذت یہ روزے دار محسوس کرے گا وہ آدمی محسوس نہیں کر سکتا۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ کھولتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے، ذهب الظمأ، پیاس چلے گئی، وابتلت العروق، ساری کی ساری رگیں تر ہو گئیں۔ جب انسان اللہ کے حکم سے، پہلے اللہ کے حکم سے بھوکا تھا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، ابھی اسی مالک کا حکم آ گیا، انسان نے کھانا پینا شروع کیا، پوری انسان کی رگیں سراب ہو جاتی ہیں، سارا کا سارا جسم سراپا شکر بن جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت ایک روزے دار کو تو حاصل ہو سکتی ہے، روزہ نہ رکھنے والے کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، وابتلت العروق، کہ ساری رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اجر بھی ملے گا۔ یہ ساری نعمتیں اور یہ سارے مزے ایک روزے دار محسوس کر سکتے ہیں، روزہ نہ رکھنے والا اس کا مزہ چکھ ہی نہیں سکتا کہ کسی کے لیے بھوکے رہنے میں کیا مزہ ہے، کسی کے لیے پیاسے رہنے میں کیا لطف ہے۔ 12 15 گھنٹوں کے لوگ روزے رکھتے ہیں سخت گرمی کے اندر، کس کے لیے؟ بس اللہ کے حکم پر۔
کس کا حکم آ گیا؟ بھائی اللہ کا حکم آ گیا، کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے، لوگوں نے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ کا حکم آ گیا اب کھا لو، اب نہ کھانا مکروہ ہے۔ کبھی کھانے کے مزے، کبھی بھوکے رہنے کے مزے، یہ وہ انسان محسوس کر سکتا ہے جو اللہ کے حکم کا پابند ہو۔ وہ جو 3 غفلتیں عام طور پر روزہ کھولنے والے کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ افطار سے پہلے تو دعا مانگیں گے، لیکن جیسے اذان ہو جائے گی کھجور منہ میں رکھنے کے بعد اب کچھ نہیں مانگے۔ حالانکہ افطار کا وقت تو یہ بھی ہے نا، یہ افطار کا اصل وقت ہے کہ انسان نے منہ میں کچھ رکھ لیا اللہ کے حکم سے، تو تھوڑی دیر تھوڑی توجہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف مخاطب ہو جائے کہ یا اللہ سارے دن تیرے حکم پہ بھوکا رہا تھا، یا اللہ اس وقت تیرے حکم کی وجہ سے کھا رہا ہوں، یا اللہ تو مجھ پہ رحم فرما دے۔ ایسے موقع پر اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں، کیوں نہیں ملے گا؟ ابلیس کو اللہ دربار سے نکال رہے تھے، اس وقت بھی اس نے مہلت مانگ لی کہ اللہ مجھے مہلت دے دو قیامت تک کی، اللہ نے دے دی۔ تو ایک روزے دار جب اللہ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا کہ یا اللہ مجھ پہ رحم فرما دیں، مجھے ہدایت دے دیں، اپنی حاجتوں کو سامنے رکھے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ پوری نہیں کریں گے؟ دوسری بڑی غفلت یہ کی جاتی ہے کہ روزہ کھولنے والے اذان کا جواب نہیں دیتے، افطاری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ افطاری کریں اور افطاری کو رغبت کے ساتھ کریں، رغبت کے ساتھ افطاری کرنا یہ پسندیدہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف راغب ہو جائے، لیکن اذان کے جواب دینے کا جو ثواب ہے اس سے عام طور پر لوگ غفلت کرنے کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب کتنے عظیم ثواب سے صرف ایک چھوٹی غفلت سے محروم ہو گئے، اور بہت سارے لوگ ساری زندگی ہی معمول بناتے ہوئے ہیں کہ 40 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، اذان کا جواب نہیں دیتے، اور نہ دینے کی صرف اتنی وجہ کہ تنبیہ نہیں ہوئی، کبھی کسی نے ٹوکا نہیں، کبھی خود سے ذہن میں آیا نہیں، تو اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے۔ کبھی کھجور کھا کر دعا نہیں کی، کبھی اذان کا جواب نہیں دیا، اور تیسری بڑی کوتاہی کہ انسان جماعت نکال دیتا ہے۔ افطاری کرتے ہوئے جماعت نکال دینا یہ احمقانہ کام ہے۔ افطاری کرتے ہوئے جماعت نکالنے کی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی۔ مسجدوں میں عام طور پر 10 سے 12 منٹ کا وقفہ کیا جاتا ہے، اور یہ 10-12 منٹ بہت ہوتے ہیں اچھی خاصی افطاری کرنے کے لیے، اور واپس آ کر جو سے کھانا اور کھا لیں۔ اگر کسی کے گھر پر انسان میزبان بن کر بھی جائے دعوت کے طور پر، تو اسے پہلے سے بتا دے کہ بھائی میں مختصر افطاری کر کر نماز پڑھنے جاؤں گا، جماعت نہیں نکالوں گا، لیکن آپ کی محبت کی بھی پوری رعایت کروں گا، کیونکہ ایک مسلمان نے اگر آپ کے لیے بڑی محبت سے سامان کو تیار کیا، آپ مختصر کھا کر گھر چلے جائیں گے، نماز پڑھ کر گھر چلے جائیں گے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کی دل آزاری ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس کو پہلے سے اطلاع کر دیں کہ میں مختصر افطاری کر کے نماز پڑھنے جاؤں گا، اور آ کر انشاءاللہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، آ کر انشاءاللہ کچھ نہیں بچے گا۔ تو یہ وہ غفلتیں ہیں جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہیں، ان غفلتوں سے بچنا چاہیے۔ نہ افطاری کے وقت کی دعا کو چھوڑیں، نہ اذان کے جواب کو چھوڑیں، اور نہ ہی جماعت کو چھوڑیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتے ہیں، ہم خواہ اپنی غفلت کی وجہ سے ان سے صرف نظر کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔